السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج پاکستان میں بہت اہم پیش رفت ہوئی جو مسئلہ فلسطین ہے اس سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتیں چند ایک کو چھوڑ کے، اور بڑی سیاسی جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے، نمائندوں نے، رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ اور جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، متفقہ طور پہ پاکستان کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے، القدس شریف کو فلسطین کا دارالخلافہ قرار دیا جائے، اور جو اسرائیل کی بربریت ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے آج جو سیاسی اکابرین ہیں وہ بیٹھے اور انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ جو غزہ کے اندر محصور اور مظلوم لوگ ہیں ان تک امداد پہنچائی جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں بالخصوص غزہ کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے بھی عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس آل پارٹیز کانفرنس کی سگنیفیکنس اس لیے بھی ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا ایونٹ SCO کانفرنس ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور بالخصوص پاکستان نے جہاں مغربی دنیا پہ زور دیا وہاں دیگر مسلم برادر ممالک پر بھی زور دیا گیا ہے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس پر ایک یونانیمس لائحہ عمل سامنے آنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر جو آئینی ترمیم ہے اس سے متعلق بات سامنے آتی ہے، پھر بات کچھ دنوں کے لیے دب جاتی ہے۔ آج جو خبر آئی ہے کہ JUI نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے، اور اس مسودے میں انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے بجائے سپریم کورٹ میں 5 ججز کا بینچ آئینی معاملات کے لیے مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے ان کا جو مسودہ ہے جو ذرائع سے رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق جو 18ویں ترمیم میں ججز کے تقرر کا طریقہ کار تھا اور یہ پیپلز پارٹی کی تجویز تھی، اس پر بھی انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ بہرحال یہ ذرائع سے رپورٹ ہو رہا ہے، اب یہ مسودہ باضابطہ سامنے آئے گا۔ اس مسودے پر JUI کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ PTI اور پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ یہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے کیا ہو پائے گی، یہ بنیادی سوال ہے۔ آج کے پروگرام میں اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور پچھلے 2-3 روز میں پاکستان میں جو چلتا رہا، وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور وہ بہت لوگ لے کر نکلے KPK سے، اٹک پر ایک رات گزاری، پھر وہ اسلام آباد ڈی چوک پہنچے، وہ غائب ہو گئے۔ ان کی جماعت یہ ڈھنڈورا پیٹتی رہی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا، لیکن وہ کل اچانک اتوار کے روز 5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والے اجلاس میں پہنچے، اور انہوں نے کہا وہ پنجاب ہاؤس میں ہی تھے، 4 بار چھاپا مارا گیا، انہیں کوئی اغوا نہیں کیا گیا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ یہ جو اتنی کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ کیا معاملات سلجھ رہے ہیں؟ کیا PTI کے بہتر دن آنے والے ہیں؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ بالخصوص PTI پنجاب کی قیادت اور PTI کے دیگر رہنماؤں کو کیا علی امین گنڈاپور نے آؤٹ کلاس کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ ان کے بغیر بھی وہ احتجاج کر سکتے ہیں؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، طور پہ ہم نے اپنے پروگرام میں بارہا ذکر کیا، اور پچھلے 1 سال سے جس طرح بربریت جاری ہے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج بتایا کہ 85,000 ٹن بارود استعمال کیا گیا جو پچھلے 1 سال میں، اور 42 کلومیٹر اس کی لمبائی اور 6 کلومیٹر چوڑائی ہے اس ایریا کی۔ 80-90% وہاں پہ جو عمارتیں ہیں، گھر ہیں، وہ مسمار ہو چکے ہیں۔ 85,000 کا فگر آ رہا ہے، لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا یہ اقدام، اور اس اقدام سے بالخصوص مغرب کو تو کوئی پیغام جائے گا، لیکن دیگر مسلم ممالک جو مصلحتوں کا شکار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ضمیر بھی جھنجھوڑنے میں آج ہمارے سیاسی اکابرین کامیاب ہوئے؟ اب صاحب اس سارے معاملے کے مختلف پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سال کی جنگ اور اتنی بمباری غالباً ہماری تاریخ میں افغانستان میں امریکہ نے کی ہوگی چند سالوں میں، چند سال میں، 1 سال میں بھی نہیں، وہ تو 20 سال ہے نا۔ 1 سال میں جتنی زیادہ بمباری ہوئی ہے، جس طرح کے مہلک ہتھیار استعمال ہوئے ہیں، اس کے باوجود آج کے دن تک فلسطینیوں کی جد و جہد ختم نہیں کر سکا، وہ حماس کو ختم نہیں کر سکا، وہ زمینی فوج اتار کے غزہ پر قبضہ نہیں کر سکا اتنے چھوٹے سے علاقے پر۔ اور یہ سارا کچھ اس عالم میں ہے کہ امریکہ بھرپور فوجی امداد دے رہا ہے، مالی امداد دے رہا ہے، سیاسی اور سفارتی امداد دے رہا ہے۔ سارے وسائل اس نے، جتنے وسائل اس نے غزہ یوکرین جنگ میں
یوکرین کے لیے مختص کیے ہیں اس سے زیادہ وسائل اس نے اسرائیل کے لیے مختص کیے ہیں. یہ ایک چیز. یعنی امریکہ جنگ لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ یورپ کے ممالک ہیں، اسرائیل ہے، اور وہ اس چھوٹی سی تنظیم کو زیر نہیں کر سکے. ایک تو اس کا پہلو ہے. یہ ان تمام ریاستوں کے لیے، تمام ممالک کے لیے سبق ہے جو ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں اسرائیل سے، امریکہ سے اور کسی اور سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حماس نے ایک سال کے دوران انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت آزاد ریاست اگر کوئی ہے یا آزاد عوام ہیں تو وہ فلسطین کے عوام ہیں، جو کسی سے نہ خوف زدہ ہیں، نہ کسی کے ماتحت اور کسی کی بالادستی تسلیم کر رہے ہیں. ایک کھلی جیل میں ہیں لیکن آزاد ہیں. اس کے مقابلے میں جن ممالک کے پاس وسائل ہیں، جن ممالک کے پاس آزادی ہے، ریاستیں ہیں، سب کچھ ہیں، وہ خوف کا شکار ہیں، خوف زدہ ہیں. اور اس قدر ناکام ڈپلومیسی ہے. چھوڑ دیں وہ جنگ میں نہ کودیں، لیکن اتنی 56-57 ممالک اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ اسرائیل کا ہاتھ روک سکیں، کوئی آبرو مندانہ حل تلاش کر سکیں، کوئی جنگ بندی کرا سکیں، امریکہ پر، یورپ پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکیں. یہ دوسرا اس کا سبق ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ من عظیم بیش نہ دانم کہ کفن دزدے چند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختان، کہ میں اس کے سوا نہیں جانتا کہ کفن چوروں نے ایک انجمن بنا لی ہے جہاں وہ قبریں تقسیم کرتے ہیں آپس میں. تو یہ بالکل وہی، وہ نیشنل لیگ کے بارے میں تھا لیکن لیٹر آن یو این ہو گئی. ٹھیک ہے کہ اس کی بھی کوئی یہ نہیں ہے. لیکن آج کی جو کانفرنس ہے اس کا مثبت اور بہترین پہلو یہ ہے کہ ہم نے یکجہتی بھی کی ہے فلسطینی عوام سے. ہم نے وہ جو فارمولہ ہے 2 ریاستی، اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. یعنی وہاں کھل کر بات ہوئی ہے کہ قائد اعظم کا یا اقبال کا یہ ویژن نہیں تھا. جب اعلان بالفور ہوا ہے اقبال نے اس کی مخالفت کی ہے. جب یہ سارا فارمولہ پیش ہوا اسرائیل کا، قائد اعظم نے کی ہے. اور آج امریکہ پیچھے ہٹ جائے، حماس 24 گھنٹے میں اس کو ملیامیٹ کر سکتے ہیں. ارشاد صاحب دیکھیے، آج جو پاکستان میں بات ہوئی یہ بہت خوشائند بات ہے کہ پاکستان نے اس آئیڈیالوجی کو انڈوس کیا جو بانی پاکستان اور پاکستان کے بانیان نے دی تھی اسرائیل کے معاملے میں. جو مذہبی آج زعما تھے یا ریلیجیس پولیٹیکل لیڈرز تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، چند دیگر لوگ، وہ اس بات پہ بڑے کلیئر تھے کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ. دوسری جانب جو پاکستان کے اندر اچھی بات ہے، ڈیبیٹ اوپن ہوئی. جو پولیٹیکل ہیں یا جو لیفٹسٹ اپروچ کے لوگ ہیں، احمد ولی خان صاحب یا دیگر، انہوں نے بھی جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں اگر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے بچا سکتے ہیں یا کوئی حل کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہمیں جانا چاہیے. لیکن اگین کنسنسس یہ ہے کہ پاکستان نے آج انڈوز کیا ہے جو شروع سے پاکستان کا ایک موقف رہا ہے. دیکھیں عباس صاحب، یہ جو 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں وہ ایک خطرناک اصول کی نفی کرتے ہیں، خطرناک انداز میں ایک اصول کی نفی کرتے ہیں. اگر آج ہم اسرائیل کے وجود کو جائز تسلیم کر لیں کسی مصلحت کے تحت، کشمیر پر ہمارا موقف ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک فلسطینیوں کے زمین پر قبضہ کر کے ایک ریاست قائم کی جا سکتی ہے تو کشمیر پر بھارت کے قبضے کو آپ کیسے ناجائز قرار دیں گے؟ کس اصول کے تحت قرار دیں گے؟ وہ تو پھر قبضہ جس نے کر لیا بس وہی پرانا اصول، طاقت جس کے پاس ہے تو وہ بادشاہت میں جو تھا مان لو. اب آج جو ہے خوشائند پہلو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس ایشو پر متحد ہوئے. ہم نے یہ طے کیا کہ جی ہمارے باہمی سیاسی اختلافات جو بھی ہوں، لیکن عالم اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم نے عالمی برادری کو اور عالم اسلام کو
ایک دیا پیغام دیا کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، اس نسل کشی کو ختم کریں، اس بربریت کا خاتمہ کریں، اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام آج نہیں ہوتا تو پھر اس سے بہتر وقت نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اگر یہ امریکہ کہتا ہے یا یورپ کہتا ہے یا کوئی اور کہتا ہے کہ جی اسرائیل کو فلسطینی ختم نہیں کر سکتے، تو فلسطینیوں نے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل ہمیں بھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارا وجود بھی اب ماننا پڑے گا۔ جی آپ نے سارا زور لگا کے دیکھ لیا، ساری دنیا جہان کے ہتھیار آزما کے دیکھ لیے، 85,000 ٹن بارود پھینک کے دیکھ لیا، آپ نہ فلسطینیوں کو ختم کر سکیں، نہ فلسطینیوں کے جذبے کو ختم کر سکیں، نہ جہاد کا جذبہ جو اس کو ختم۔ تو اب آپ ایک حقیقت کو تسلیم کریں، کیونکہ اب جو صورتحال ہے یہ جنگ پھیل رہی ہے، اب وہ لبنان اور پھر یمن اور ایران اور یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ پھیلاؤ جو ہے پھر اس کے آگے جو ہے وہ 3 ایٹمی قوتیں ہیں، جی یعنی روس ہے، پاکستان ہے، چین ہے، پھر اس طرف جا رہی ہے نا جنگ، ایون بھارت بھی ایک جنگ بھارت بھی ہے۔ اچھا یہ تنازع کے ایک لحاظ سے فریق بنتے ہیں نا، براہ راست متاثر ہو رہے ہیں نا۔ اگر مثال کے طور پر ایران، کل اطلاعات یہ تھی کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، امریکہ نے یہ کہا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے کل پروازیں ایران کی بند تھیں، تو اگر یہ حملہ ہوتا ہے اور آبنائے ہرمز بند ہو جاتی ہے جو ایران کو بند کرنی پڑے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کولیپس یورپ نے کرنا ہے، یورپ نے کرنا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر جو ہوں گے ہم تو ہوں گے، ہم ہوں گے، ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی مسلم ورلڈ تو ارشاد صاحب اوپیک کنٹریز کو تو فائدہ ہوگا، لیکن یہ ہوگا کہ یورپ جو ہے آپ تو غذا کو ترسیں گے، آپ کی تو گاڑیاں رک جائیں گی، آپ کے کارخانے رک جائیں گے۔ دوسری جانب یوکرین میں روس کی پیش قدمی ہے، جب وہاں کے ساحلوں پہ ان کا قبضہ ہو گیا تو پھر نہ آپ کے پاس گیس آئے گی نہ اناج آئے گا، یورپ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن نہیں دیکھیں اس کا جو اگر یہ نیا فرنٹ کھلتا ہے جو کھول رہا ہے امریکہ جو حماقت کر رہا ہے کہ ایک نیا فرنٹ کھول رہا ہے، اس کے نتیجے میں یوکرین جو ہے اس پر روس کا قبضہ آسان ہو جائے گا، اور پھر یورپ کو پتہ لگے گا، امریکہ کو بھی پتہ چلے گا کہ جناب والا کتنی بڑی حماقت ہم کر رہے ہیں۔ 2 فرنٹ پہ آپ نہیں لڑ سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، کچھ سیاسی معاملات پہ بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اے پی سی میں جو بھی وجوہات ہیں، پی ٹی آئی کا شرکت نہ کرنا، آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ایک غلطی کی ہے کہ جب نیشنل کینوس میں سبھی لوگ بیٹھے ہیں، کل یہ بھی ایک دوسرے کے حلیف ہیں، انہوں نے شرکت نہیں کی، ایک چھاپ بھی ان پہ لگاتے ہیں ان کے مخالفین۔ صبح میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا گوہر علی خان صاحب کا بیان کہ جی ہمیں دعوت نامہ تاخیر سے ملا ہے، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہی نہیں ہے، تو ہمارے لیے شرکت مشکل۔ دیکھیں آپ کے علم میں تھا کہ جی یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور پھر اگر آپ کہاں ہوں گے، آپ پشاور میں ہوں گے، بنیر ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگتے ہیں، ثوابی ہوں گے، یعنی آپ اگر نہیں پہنچ سکتے کسی اور کو، اسد قیصر صاحب چلے جائیں، نمائندہ مقرر کر دیں، کسی کو نمائندہ مقرر کر دیں، اور یہ کہہ دیں کہ جناب والا ہماری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، ایک تو آپ نے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بر وقت ہمیں جب مولانا، ویسے تو حکومت کو بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آپ وفد بھیج رہے ہیں تو سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کے پاس بھی آپ کا وفد جانا چاہیے۔ جی ایگزیکٹلی، اس کا مطلب ہے حکومت کے بھی کوئی ارادے اتنے، ہم آخری پروگرام میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ احتجاج سے پہلے وفد بھیج دیں، لیکن حکومت نے اگر غلط کیا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی نے درست کیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی غلط کیا ہے، ان کو شرکت کرنی چاہیے تھی، اور غیر مشروط شرکت کرنی چاہیے تھی، وہاں کوئی سیاسی بات ہونی نہیں چاہیے تھی، ہوئی بھی نہیں ہے، ویسے نہیں ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی سے توقع شاید حکومت اس ڈرتی ہو کہ اس کو بلا لیا تو وہ کہیں گے جی آپ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں فلسطین کا، لیکن یہ ہونی نہیں چاہیے تھی اس طرح کی بات۔ کوئی دیکھیں پاکستان کے جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں، جو شخص بھی ان کا موازنہ کشمیر سے کرتا ہے، فلسطین سے کرتا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کوئی عقل مندی کرتا ہے۔ ہماری لڑائیاں ہیں، ہمارے ہاں مسائل ہیں، سارا کچھ ہیں، لیکن
ہم خدا نخواستہ کو غلام نہیں ہیں کسی بیرونی طاقت کے، ہماری آپس کی لڑائیاں، آپس ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھانے کی غلط روش پہ قائم ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بیرونی قوت کے قبضے میں ہیں اور ہم کوئی اس طرح کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں جو شہری حقوق ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، حافظ نعیم صاحب کو بھی ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے اس کاز کو لیڈ کیا، سب سے ملاقاتیں کی، بالکل. اور جو آج انہوں نے گفتگو کی، میں تو لٹرلی جب سن رہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. تمام اکابرین کی، میں سب نے اس کو کنڈیم کیا. تو ڈیفینیٹلی یہ جماعت اسلامی کا خاصہ رہا ہے، اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ ان کی جو تنظیم الخدمت، جس طرح وہ کاوشیں ہیں ان کی، تو اس کو بڑھانے کی بھی انہوں نے یہ پوائنٹ بھی دیا کہ امداد جو ہے اس کو بڑھایا جائے. اس میں کوئی شک نہیں. جماعت اسلامی نے پچھلے 1 سال سے مذہبی جماعتوں نے، بالخصوص جماعت اسلامی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے دل واقعتاً تمام عالم اسلام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں یہ مصلحتوں کا شکار رہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات، اپنے جماعتی مفادات، سیاسی مفادات کے چکر میں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان ایک تجربہ گاہ کے طور پر وجود میں آیا تھا. پاکستان کوئی روٹین کی ریاست نہیں ہے، یہ نیپال کی طرح کی یا بنگلہ دیش کی طرح کی ریاست نہیں ہے. ایک نظریے کے تحت یہ ریاست قائم ہوئی، اور قائد اعظم نے اس کو اسلام کی تجربہ گاہ قرار دیا. اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا تجربہ کرنے جا رہے ہیں جو پورے عالم اسلام کے لیے ایک لیبارٹری ہوگی، درسگاہ بھی ہوگی، تجربہ گاہ بھی ہے. بالکل. تو اس وجہ سے یہ قابل داد ہیں حافظ صاحب بھی، باقی بھی لوگ جو بھی اس کے لیے کر رہے ہیں. تو لیکن اب یہ ایک دن کی یہ ساری کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اب کم از کم حکومت کو بھی، جس طرح کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم وفود بھیجیں گے، یہ فوری طور پر چلے جانے چاہیے. واشنگٹن جانا چاہیے، ماسکو جانا چاہیے، بون جانا چاہیے، برسلز جانا چاہیے، اور جہاں جہاں ضرورت ہے پیرس جانا چاہیے. یہ وفود جائیں، بیجنگ جائیں، تاکہ لوگوں کو کیا جائے. پھر عالم ایک افسوسناک بات ہے کہ پاکستان ہمیشہ لیڈ لیا کرتا تھا. ہمیں اسلامی سربراہی کانفرنس بلانی چاہیے. سعودی عرب سے کہنا چاہیے، باقی دوست ممالک سے کہنا چاہیے کہ اس موقع پر، کیونکہ ایک کانفرنس ہوئی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے، اور اگر یہ پھیلتی ہے تو یہ سارے اس کے زد میں آئیں گے. یہ اعلامیہ جو ہے وہ مفصل تو خیر میں نہیں پڑھ سکا، لیکن اب OIC سے متعلق اس میں کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن OIC کو بھی کم از کم خواب خرگوش سے جگانا چاہیے، اس فورم کو ایکٹیو کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ موقع بھی ہے کہ UN بھی اب امریکہ کو اس طرح ان کی پالیسیوں سے منوان ایگری نہیں کرتا نظر آ رہا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بات کریں گے کہ گنڈا پور صاحب کہاں تھے، احتجاج سے کیا نکلا، چل کیا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تھرل، ایکشن، سینٹیمنٹس سب کچھ تھا جو دو تین روز تک احتجاج ہوتا رہا پاکستان تحریک انصاف کا، اور ہر لمحہ جو ہے وہ ٹویسٹ سے بھرپور تھا. لیکن سب سے بڑا ٹویسٹ یہ تھا کہ جب منزل قریب آئی تو اس سے احتجاج کو لیڈ کرنے والے علی امین گنڈا پور، یہ تو ارشاد صاحب کریڈٹ علی امین گنڈا پور صاحب کو جاتا ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت اس طرح نظر نہیں آئی، اور بالخصوص پنجاب نے جس طرح بہت ٹھنڈا لیا اس احتجاج کو، وہاں PTI KPK کے لوگ لے کر وہ نکلے، مزاحمت بھی کی، شیل بھی کھائے، اٹک پر رات گزاری بھی، اٹک پل پر، اس کے بعد آگے بھی آئے. لیکن وہ کیا ہے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ بھٹکا دینا، منزل کے قریب پہنچتے ہی بھٹکا دینا. نیرا نور صاحب نے گایا بھی ہے، جذبہ دل گھر میں چاہوں. تو وہ اچانک ان کا دل بدل گیا، وہ چلے گئے KP ہاؤس میں. نہیں، اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ گنڈا پور صاحب تو وہاں پہنچے ہیں ہفتے کو. یس. ٹھیک ہے جی. اور یہ احتجاج شروع ہوا ہے جمعے کو. جمعہ کے دن سے ہفتے کی شام تک جو لوگ وہاں
पुलिस की मार खा रहे थे तो वो तो पंजाब के लोग थे, वो तो केपी के लोग नहीं थे। अच्छा, अंगेज जो रखा है पुलिस को, और नहीं कहाँ डी चौक के इर्द गिर्द इस्लामाबाद में, पिंडी में जो कुछ हो रहा था तो वो तो पंजाब के लोग कर रहे थे ना, वो तो केपी के लोग नहीं थे। इसलिए पंजाब के लीडरशिप के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन वहाँ के कारकुन ने जितनी मार खाई है वो उधर वालों ने नहीं। पोठहार कह सकते हैं इरशाद साहब आप, सेंट्रल है ना, पंजाब, सर, वो ठीक है, पंजाब में ही है। पंजाब है, पंजाब भी है। या पोठहार के थे या हमारे पहाड़ के थे, पंजाबी थे ना, मतलब है उस तरह। गंडापुर साहब का जो मामला है ना, उसमें 3 सवालात हैं जिनका अभी कोई जवाब नहीं आया। नंबर 1 ये है कि जब वो मंजिल के करीब पहुंच गए या मंजिल पर पहुंच गए, उनके बकौल वो ये कह के वहाँ से क्यों गायब हो गए कि जी अब स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। भाई आपका फ़र्ज़ ये बनता है, लीडर का फ़र्ज़, जो आप कह के आए थे कि मैं पहली गोली मैं खाऊंगा सीना तान के, आप वहाँ जाके अपने कारकुनों को हौसला भी दें और तलकीन भी करें। लीडर के 2 काम होते हैं, एक तो हौसला आप देते हैं, दूसरा कहते हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना। पुलिस जो कुछ अगर उनके बकौल सही नहीं कर रही तो आपने जवाब नहीं देना है इसका। और अगर वहाँ 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग इकट्ठे होते तो पुलिस भी हमारी पुलिस है, हमारे वो हैं, उन्होंने वो नहीं करना था। आखिर वो लोग जो थे वो भी तो इंसान ही थे ना, नौजवान जो मार खा रहे थे। एक तो इसका कोई जवाब नहीं है। फिर वहाँ से वो जाते हैं केपी के हाउस, उसके बाद पता ही नहीं चलता। हुकूमत पहले ख़बर चलाती है कि गिरफ़्तार हो गए, आईजी साहब क्रेडिट लेते हैं कि मैंने ख़ुद गिरफ़्तार किया है, रिपोर्टर्स सारे चैनल्स के, सारे अखबारात के वो कह रहे हैं जी गिरफ़्तार कर लिया है रेंजर्स ने। और ये बल्कि FIR की जो दफ़ात थी वो भी बयान होना शुरू हो गई, उन पर ये दफ़ा लगेगी और ये उन पर इल्ज़ाम है और उन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए और ये किया और मशीनरी और फलां फलां। उसके बाद तरदीद आना शुरू हो गई, नहीं जी वो तो गिरफ़्तार ही नहीं हुए, गिरफ़्तार ही नहीं हुए। एक तो ये पहलू है। अब वहाँ वो थे, मैं बहरहाल ये नहीं मान सकता, ये मौजज़ात तो होते हैं लेकिन वो अंबिया कराम के साथ होते हैं। ये नहीं है कि आप एक बिल्डिंग में बैठे हों, वहाँ रेंजर्स भी मौजूद, 4 बार छापा मारा हो, 4 बार छापा। पुलिस हमारी नाअहल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है। और अगर इतनी है तो फिर तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आप CM हैं, रियासत का जिम्मेदारी है आपकी दिफा करना। आप पाकिस्तान के जिस कोने में भी हों, आपका दिफा वो करेगी। उस दिफा के लिए आपके साथ लोग भी होते हैं, उसमें खुफिया जो इदारे हैं उनके लोग भी होते हैं, आपके पास स्पेशल ब्रांच के लोग भी होते हैं। मतलब कौन आपको इस तरह शुतरे बेमुहार छोड़ सकता है कि आप किधर हैं और किसी को पता ही नहीं है। हाँ, ये देखें ना, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आपकी अपनी सिक्योरिटी है, आपके साथ वो लोग हैं, आप ऐसे छलावे बन जाएं, ये हमारा ये कर सकता है, कोई भी और शख्स कर सकता है, लेकिन एक बतौर वज़ीर आला आप ये काम नहीं है। इजाज़ साहब, इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊँ कि जब ये सारा चल रहा था कि गंडापुर सब किधर हैं, तो मैंने थोड़ा खंगालने की कोशिश की अपने ज़राए से, तो मुझे जो बताया गया कि ही इज़ इन द सेफ हैंड्स। अच्छा। और ये पता चला कि वो सो रहे हैं। ये जब वो गायब हुए तो उसके कोई 4 घंटे बाद की बात है। तो फिर जब कल ये फुटेज मैंने देखी और जिस तरह गंडापुर साहब बयान कर रहे थे, मैं 12 ज़िले पार करके आ गया, मैं आगे चला गया। अच्छा, तीसरा जो सवाल, 2 सवाल हो गए ना एड्रेस। तीसरा जो सवाल था वो ये था कि आपके किसी भी साथी को इल्म नहीं, अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी थी, एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, हिकमत अमली हो कि जी आपने गायब हो जाना है, परेशान करना है, तो आपके जो करीबी साथी हैं, सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं आपकी पार्टी के, उमर अयूब साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं। अब बैरिस्टर गौहर आते हैं, बाकायदा पता चलता है कि वो आए हैं, मिलने के लिए आए हैं केपी के हाउस में। परसों खबर चली, पता चला कि जी वहाँ है नहीं। किसी को, असद कैसर साहब हैं, आपके साथी टॉप लीडरशिप को आपने शर्मिंदा कराया, जो ये मुतालबा कर रहे थे कि आप अगवा हो गए हैं। KPK हाउस से KPK के वज़ीर आला को अगवा कर लिया गया है या गिरफ़्तार कर लिया गया है या जो भी सूरत हो, या गायब कर दिया गया है। आपने एम्बेरसमेंट, शानदाना गुलजार ने UN को मैसेज कर दिया अंग्रेजी में। वो जो बात है वो ये है कि ठीक है जी, अब असम्बली का इजलास बुलाया जाता है 2 बजे, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5, 6, 7 बजे तक
नहीं आते, असम्बली करारदाद मंजूर कर लेती है, असम्बली बाकायदा करारदाद मंजूर कर लेती है आपके बंदा हुआ है गुमशुदगी की। उसके बाद असम्बली जो है वो स्पीकर असम्बली चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लेते हैं, आईजी को तलब कर लेते हैं, अदालत में एक दरख्वास्त डाल दी जाती है। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसलिए अच्छा, इजलास किसने बुलाया इरशाद साहब? सवाल तो ये बुलाता तो स्पीकर है, सबको पता है, लेकिन बैक एंड पे पार्टी में किसने गोएड दिया होगा ये नहीं, इजलास चल रहा था, पीर को होना था, आपने इतवार को बुला लिया, पहले कर लिया, तो इजलास जो था वो तो बाकायदा बुलाया हुआ था, लेकिन वो तो एक रस्मी तरीका है ना। पार्टी में किसी ने ये तजवीज़ दी होगी, किसने ये इंस्ट्रक्शन, वो भी नहीं सामने आ रही है। अगर आपने बुलाया तो आप खुद नहीं आए? नहीं, आपने तो नहीं, इन्होंने तो नहीं बुलाया। वो तो जब आपने किसी को इतला ही नहीं की, आपके भाई ने कह दिया कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, आपने किसी को इतला नहीं दी तो उन्होंने इजलास बुला लिया, वो परेशान हो गए। आपने अपने सूबे को परेशान रखा, आपने अपने साथियों को परेशान रखा, तो और फिर अब आप खिताब करते हैं तो आप बहुत सारे सवालात का जवाब नहीं दे पाते। बताया ही नहीं कि आपको ये जो फ़र्ज़ सौंपा गया था वो ये था कि आपने डी चौक पे कारकुनों के साथ खड़े होकर एहतजाज करना है। कारकुनों को पहुंचा के आप उनको लावारिस छोड़ के, उनका बेचारों का कोई वाली वारिस नहीं है, आप छोड़ के गायब हो गए। अब जो इशू होगा वो ये होगा कि ये सारा कुछ अगर मिसाल के तौर पर किसी हिकमत अमली का है तो वो हिकमत अमली क्या थी, बाकी जमात को क्यों नहीं पता? किसी को नहीं पता उस हिकमत अमली का, अकेले को आपको पता है। दूसरा ये होगा कि आइंदा जब आप बुलाएंगे उन वर्करों को जिनको आप तनहा छोड़ के चले गए, तो वो कैसे आएंगे, किस भरोसे पर आएंगे? उसमें देखें आपके साथ वर्कर निकले, अब ऑनेस्टली इरशाद साहब मेरे रिलेटिव्स हैं जो बेचारे गिरफ्तार हैं, 10 दिन का रिमांड भी हो गया उनका, बच्चे हैं। आपका भी पीटीआई से ताल्लुक? नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है जो कल्चर है उसमें तो सारे। अब वो रोला उन्होंने डाला है जी, हमसे आज तक कोई रानुमा हमें मिलने अभी तक नहीं आया है। वो बेचारे खर्चा खुर्चा करेंगे, बाहर आएंगे। इसमें रानुमा तो बेचारे खुद छुपते फिरते जमानत कराते फिरते, वो कहाँ से ये इस पे ना इरशाद साहब हम आते हैं। हमें मुनीर अकरम साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपके वक्त। मुनीर साहब, आज पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, ना सिर्फ पाकिस्तान ने मगरबी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक को भी एक पैगाम दिया है कि कोई इनिशिएटिव लेके चलना होगा। हमें जो यूएन के साथ इसराइल का रवैया है, अंतोनियो गुतरेस साहब को इसराइल आने से रोका गया, उनको नापसंदीदा शख्स भी करार दिया गया, नाकाबिल कबूल कहा गया। आप समझते हैं कि इसमें टफ़ टाइम अब शुरू हो रहा है इसराइल का भी, और अमेरिका की भी जो पॉलिसी है उसकी भी लोग तायद नहीं कर रहे, और आज जो पाकिस्तान में तय हुआ है इसको आप कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा में तो सलामती काउंसिल फिर मिलेगी कल गाज़ा की सिचुएशन के ऊपर। अब सब में ज़्यादा जो फिक्र है लोगों को वो कि गाज़ा में जो इजराइल के अटैक्स हैं वो जारी हैं, 100 लोग कल मरे हैं। तो ये इस किस्म की जो जेनोसाइड जारी है इसको रुकवाने के लिए सलामती काउंसिल ने अपनी करारदाद और को इम्पोज करवाना है। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ये जो गंडापुरी मामलात हुए हैं उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो आईनी तरमीम वाला मामला जिस तरह ज़ोरों शोर से जारी था वो कुछ ठंडा पड़ा है। अब पता नहीं आज के दिन तक ठंडा पड़ा है या कल के दिन तक। आज जो खबर आई है उससे रिलेटेड ये कि JUI ने अपना मुसव्वदा तैयार कर लिया है, और उसमें कलीदी बात यह है कि 18वीं तरमीम में जो जजेस के तकर्रुर का तरीक़ाकार था वो अपनाने पर इत्तफाक़ हुआ है, और वफाकी आईनी अदालत की जगह उन्होंने 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से मुकर्रर करे, वो मुख्तस करने की तजवीज़ उन्होंने दी है। बाकी आर्टिकल 99, 18 उनको छेड़ने से उन्होंने इख्तिलाफ़ किया, और ये मुसव्वदा आप शेयर करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ और PTI के साथ। आईनी तरमीम होगी 25 अक्टूबर से पहले हो जाएगी, आप समझते हैं? देखें,
میرا خیال ہے کہ حکومت کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کنونس کر لیا ہے اور حکومت کو بھی کچھ ہوش آ گئی ہے کہ کم از کم یہ 16 تاریخ تک جب یہ شنگھائی کانفرنس اس دوران تو کوئی ایڈونچر نہ کیا جائے، لگتا یوں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ کی جا رہی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جا رہے تھے، اس میں ہوا یہ کہ ان کے اپنے 2 بندے باغی ہو گئے ان کے بقول، ایک وہ جو الیاس چودھری اور ایک وہ عادل بادزئی ہیں، تو ان کا بھیج دیا ہے باقاعدہ اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہ جی ان کو ڈی نوٹیفائڈ کریں، نوٹیفیکیشن کینسل کریں۔ تو یہ اگر ایسا ہے تو خوش آئند بات ہے، لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں 25 تاریخ تک مؤخر ہونے چاہیے، اس کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج قاضی صاحب نے جو عدالت میں جو کچھ کہا، میں تو صحیح بات ہے گھبرا گیا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی عدالتی فیصلے کو نہیں مانتا، جو فیصلے کسی حوالے سے آئین کی تشریح کے حوالے سے ماضی میں ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں جی، جب آئین ہمارے سامنے ہے تو بس ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ دیکھیں قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے، اور جتنی بھی الہامی کتب ہیں اس کے باوجود تفاسیر ہوتی ہیں، تشریحات ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ فہم کے لیے، کیوں؟ فہم کے لیے، اور انسانی عقل و فہم کا ایک لیول نہیں ہے، ورنہ تو پھر ہر آدمی سیدھا قرآن مجید پڑھے خود عمل شروع کر دے، کسی فقیہ کی ضرورت نہیں، کسی مجتہد کی ضرورت نہیں، کسی فتوے کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی حدیث کی ضرورت نہیں، یا احادیث کی ہے تو احادیث کی بھی خود ہر آدمی منمانی تشریح کرے گا۔ آئین بھی یہ جو ہے یہ موجود ہے، لیکن عدالتوں میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ پولیس اگر کوئی پولیس کا افسر یہ کہہ دے کہ مجھے تو مجسٹریٹ کے پاس ملزم کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو قانون خود پڑھ سکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے مجسٹریٹ کے پاس یا سول جج کے پاس، سیشن جج کے پاس جانے کی؟ وہ اس کو زیادہ پتہ ہے آئین کا یا قانون کا، مجھے خود پتہ ہے، میں نے LLB کیا ہوا ہے۔ بھائی یہ ساری جو تشریحات ہوتی ہیں، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ نظیریں بنتی ہیں اس لیے کہ اس میں ایک وزڈم موجود ہوتی ہے، اس کے ایک لاجک موجود ہوتی ہے، اور اس پہ عمل چونکہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے نفع نقصان سامنے آ چکا ہوتا ہے۔ اگر ہر فیصلے کو اگلا جج آ کے ختم کرنا شروع کر دے جی تو ایک تماشا بن جائے گا ملک میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسے شخص کی خاطر آئین میں ترمیم کر کے اس کے حوالے ایک آئینی عدالت آپ کریں گے تو یہ بڑا ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ یہ جو مسودہ سامنے آج زیر تجویز مسودہ اس کو کہنا چاہیے GUI کا، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر الگ آئینی عدالت، جو وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، جو سابق ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ الگ آئینی عدالت نہ بنائیں، اور یہ جن لوگوں کی خوش فہمی ہے نا کہ الگ آئینی عدالت جو ہوگی اس سے کیس ختم ہو جائیں گے یا اس سے ان کی مرضی کے فیصلے ہوں گے، یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ جب تک آپ معاشرہ درست نہیں کرتے، ججز کے اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار درست نہیں کرتے، یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ جی 5 ججز جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ آئینی مقدمات سنیں۔ دوسرا جو آرٹیکل 8 ہے، 9 ہے، 199 ہے، 63A ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے۔ یہ اس کے حوالے سے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسانی حقوق کو آپ پامال کر رہے ہیں اور معاشرے میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنے جو معاملات ہیں وہ اس وقت ایشو ہے معیشت کا۔ آپ بجائے اس کے کہ معاشرے کے اندر مزید اختلافات، مزید تنازعات کو جنم دیں، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی ہوں گے، بار اور بینچ کے درمیان بھی ہوں گے، بینچ کے اندر بھی ہوں گے، بارز کے اندر بھی ہوں گے، تو اس وقت معاشرے کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس وقت تنازعات کی ضرورت نہیں، اختلاف افتراق کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو خواجہ سعد رفیق نے اتحاد کی بات کی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، الارمنگ ان دا سینس کہ بڑی چونکا دینے والی ہے، جس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ ایوان صدر میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5-6 ماہ بعد بانی PTI بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم اکٹھے کنٹینر پہ ہوں گے اپوزیشن میں۔ اچھا،
یہ کیا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ صاحب بہرحال ایک حکومت کے کچے سیاستدان تو نہیں ہیں؟ نہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، باخبر سیاستدان ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، نواز شریف صاحب کے قریب ہیں، تو اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگلے 6 مہینے میں مسلم لیگ کی حکومت کم از کم جا رہی ہے اور کوئی اور آ رہا ہے۔ اب وہ کون آ رہا ہے؟ وہ کوئی سویلین چہرہ ہے، کیا وہ منتخب چہرہ ہے، غیر منتخب چہرہ ہے؟ ایک تو اس سے یہی تاثر ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جد و جہد کرتے ہوئے عمران خان کی ضرورت پڑے گی یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جد و جہد کرنی پڑے گی، پی ٹی آئی کو ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا ان کو ان کی ضرورت ہوگی یا ان کو ان کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر یہ 6 مہینے بعد ہونا ہے تو یہ پہلے کر لیں۔ پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت چھوڑ دے، میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپس میں افہام تفہیم کر کے اس خدشے کا، اندیشے کا، خطرے کا امکان ختم کریں۔ یہ مشورہ خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر اعظم کو بھی دے سکتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ریسیپٹیو ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بات کسی کی سنتے نہیں یا مانتے نہیں ہیں۔ انہیں یہ مشورہ دینا چاہیے کہ اگر ہم نے 6 مہینے بعد یا سال بعد یہ کام کرنا ہے اور تو اس سے پہلے کچھ کر لینا چاہیے۔ اور یہی بات ہم لوگ تو کہتے رہتے ہیں، میڈیا تو کہتے رہتا ہے، پچھلے 5 سال سے کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات بھائی بیٹھیں، بیٹھ کے بات کریں، اور آپ چونکہ ہیلم آف افیئرز پر ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور بھول جانا چاہیے کہ اختلافات کی نوعیت کیا ہے اور ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں دیکھیں، ماضی میں پھنسا ہوا کوئی شخص، کوئی معاشرہ، کوئی جماعت کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ ماضی کا چکر جو ہوتا ہے یہ کولہوں کے بیل کا ہوتا ہے۔ آپ اس طرح پھر رہے ہیں، سارا دن چلتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ 50 کلومیٹر آپ نے طے کر لیے، کھڑے وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ جو موو آن کرتے ہیں لوگ، جو معاشرہ، جو جماعتیں، وہ ترقی، خوشحالی اور قومی فلاح کا راستہ ٹریڈ مل سے اتریں اور زمین پہ چلیں۔ ٹریڈ مل پہ چل رہے ہیں نا، کولو وہی ہے، وہ چلتے رہیں گے، بالکل صحیح ہے، زمین پہ چلیں۔ نہیں، ٹریڈ مل پہ چل کے تو آپ کم از کم اپنا پسینہ تو بہا رہے ہوتے ہیں۔ پسینہ تو کولو والے بیل کا بھی بہ رہا ہوتا ہے۔ نہیں، اس کا تو دیکھیں نا مقصد، سفر تو طے نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ تو آپ ٹریڈ مل پہ تو کھڑے ہوتے ہیں، سفر طے کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے نا، لیکن وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہے۔ نہیں ارشاد صاحب، دیکھا جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے جس سے یہ معاشی اشاریے کچھ بہتر ہوئے ہیں، ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے، چائنی وزیر اعظم آ رہے ہیں، یہ ساری کچھ چیزیں حکومت کی فیور میں جاتی ہیں، اور انہیں کو کنٹینیوٹی رکھتے ہوئے اگر حالات سازگار ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے جو بینگ آبزرور جو پچھلے 2-3 دن سینیریو تھا، اس میں ہفتے کے روز تو غالباً کوئی پریس کانفرنس عطا تارڑ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی آئی، باقی اتوار کا دن تو پورا خاموشی تھی حکومت، ایون شہباز شریف صاحب کے قریب جو لوگ تھے وہ بھی خاموش تھے۔ صاحب تو اتوار والے دن جو آئے تو وہ ویڈیو پیغام تھا، پریس کانفرنس نہیں کی۔ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت چھوڑ دیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نارملائزیشن کر رہی ہے، نارملائزیشن اگر کرے گی حکومت کو فائدہ ہوگا۔ وہ تو ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو ابھی کوئی نہیں، دیکھیں اگر یہ نارملائزیشن ہو رہی ہو تو پھر آپ کے پی کے ہاؤس کو سیل کیوں کریں گے؟ ایک صوبے کا وہ ایک پراپرٹی ہے، اس کو آپ جا کے سیل کرنا شروع کرتے ہیں، سی ڈی اے سیل کر رہا ہے، تو ایک صوبے کے ساتھ ہے تو زیادتی نا۔ ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔